الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے ان کا بیٹا عبداللہ روایت کرتا ہے، کتاب مسائل میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حج کے سفر میں تھے تو راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھولے تو آپ نے کہنا شروع کر دیا، یا عباد اللہ دلنی علی الطریق، اے اللہ کے بندو مجھے راستہ دکھا دو۔ بار بار یہ جملہ دہراتے رہے، یا عباد اللہ دلنی علی الطریق، کہ اے اللہ کے بندو مجھے راستہ دکھا دو، یہاں تک کہ آپ کو راستہ مل گیا۔ البانی نے بھی اپنی کتاب سلسلہ ضعیفہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو حدیث ہے طبرانی میں اور دیگر کتب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ویران جگہ پر یا جنگل میں مصیبت پہنچے تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل کے نزدیک قوی تھی اور امام احمد بن حنبل نے اس پر عمل بھی کیا۔ یہ البانی کہہ رہا ہے اپنے سلسلہ ضعیفہ میں۔ اب امام احمد بن حنبل مشرک تھے، اگر امام احمد بن حنبل مشرک تھے تو باقی مسلمان کون بچا؟ جو نصوص، جو قرآنی آیات لے کر پوری امت کی تکفیر کی جا رہی ہے، کیا ان آیات سے یہ معنی امام احمد بن حنبل کو معلوم نہیں تھا کہ غیر اللہ کو پکاریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور مشرک ہو جائیں گے؟ آپ اگر کہیں جی کہ ہو سکتا ہے ایک حدیث کسی محدث کے نزدیک صحیح ہو اور دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کر رہے تھے، تو کیا امام احمد بن حنبل کو وہ نصوص قطعیہ جو قرآنی آیات ہیں جن سے آپ یہ معنی لیتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، وہ امام احمد بن حنبل کو پتہ نہیں تھی کہ یہ خبر واحد ان آیات، ان نصوص قطعیہ کے خلاف آ رہی ہے، لہٰذا اس کو ضعیف سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں؟ اگر آپ یہ کہیں جی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں سے مدد مانگی، کیا فرشتے مخلوق نہیں ہیں؟ اگر وہ مخلوق ہیں فرشتے، ان سے مدد مانگنا جائز ہو گیا، تو جو اللہ کے بندے ہیں ان سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل خوارج کی طرح، جس طرح خوارج نے صحابہ کی یہاں تک مولا علی کی تکفیر کی قرآن کی آیات لے کر، تو یہ بالکل اسی طرح قرآنی آیات کو لے کر خوارج کے طریقے پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک اور کفر کے فتوے لگا رہی ہیں۔ آپ اگر کہیں نہیں ہم خوارج کی طرح نہیں ہیں، خوارج نے تو مولا علی کی تکفیر کی تھی تو ہم تو مولا علی سے محبت کرتے ہیں، تو صحیح ہے آپ کرتے ہوں گے، ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ مسلمان ایک کہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو آپ کہیں نہیں آپ مشرک ہو، آپ نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ علی سے پیار کرتے ہیں، لیکن خوارج کی طرح آپ میں یہ وصف پایا جا رہا ہے کہ وہ بھی قرآنی آیات سے اپنے مرضی کا معنی لے کر صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، اور آپ بھی قرآن سے اپنے مرضی کا معنی لے کر پوری امت کی تکفیر کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر کہ اگر ان کو بتایا جائے ائمہ کرام کے یہ اقوال ہیں، یہ افعال ہیں، جس طرح امام احمد کا میں نے عمل ذکر کیا کہ غیر اللہ سے انہوں نے مدد مانگی جب رستہ بھول گئے، تو یہ کہتے ہیں جی قرآن حدیث کی بات کرو، تو قرآن حدیث آپ تک جبریل لے کر آئے ہیں اس 15ویں صدی میں، یا انہی ائمہ سے، انہی مجتہدین سے، انہی محدثین سے آپ تک یہ قرآن حدیث پہنچے ہے؟ کوئی ڈائریکٹ سند آپ کے پاس ہے؟ ان ساروں کو ہم الگ کر دیتے ہیں، آپ اپنی سند دکھائیں جس میں آپ کے عقائد کی، آپ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں جو پوری امت کی تکفیر کرتے آئے، ان آیات سے اپنے مرضی کا معنی لے کر، ان احادیث سے اپنے مرضی کا معنی لے کر، تو پھر ہم آپ کی سند دیکھ کر جو رسول اللہ تک پہنچتی ہے متصل ہے تو آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، اور کہتے ہیں جی کہ قرآن حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے جی کہ
یہ تو لوگ سارے مشرک ہیں، یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، تو قرآن حدیث کو پڑھیں آپ۔ لیکن آپ نے ایک مفہوم قرآن حدیث کا پہلے ہی اپنے ذہن میں ڈالا ہوا ہے، تو اسی مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی بات آئے گی۔ آپ قرآن حدیث کو پڑھیں، مفسرین نے قرآنی آیات جن سے آپ امت کی تکفیر کرتے ہیں ان سے کیا مراد لیا وہ بھی تو دیکھ لیں۔ امام قرطبی کیا کہتے ہیں، طبری کیا کہتے ہیں، ابن کثیر کیا کہتے ہیں، ان آیات کو دیکھیں۔ کیا انہوں نے یہ معنی لی ہے کہ غیر اللہ کو آپ نے پکارا تو یہ شرک ہو جائے گا، زندہ کو پکارا اور قادر کو پکارا تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ یہ کسی صحابی کا قول، رسول اللہ کا فرمانا، اللہ کا فرمانا ہے، کہیں دکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔